اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ طلاب گرامی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بحث جو ہے ہمارے دروس علم نحو میں ہیں اور کتاب جو ہے وہ نحو میر ہے، اور آج کا ہمارا درس جو ہے 8واں درس ہے نحو میر میں، اور جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا اس سے آگے، یعنی جو 7واں درس ہمارا تمام ہوا تھا اس سے آگے ابھی ہم شروع کریں گے، اور آپ متوجہ ہوں عبارت کی طرف اور مطلب کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ پہلی فصل نے کہا تھا حروف عاملہ میں سے جو ہے پہلے گزر چکی ہے کہ حروف عاملہ کون کون سے ہیں اور کتنے ان کے اقسام ہیں جو اسم پر عمل کرتے ہیں۔ اب دوسری جو ہماری فاصلہ ہے وہ اس میں ہے کہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں فعل مضارع میں، ٹھیک ہے، آج ہمیں جو ان کی بحث کریں گے، اور وہ حروف جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ وہ حروف جو اس فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور دوسری قسم وہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ ان، لن، کہ، اذن ہے، اور وہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں لما، لام امر، لا نہی اور ان شرطیہ ہے۔ تو آئیں ابھی مطلب کی طرف، عبارت کی طرف۔ جو شروع کر رہا ہے وہ فعل مضارع جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اس سے۔ فصل دوم در حروفی عاملہ در فعل مضارع و اون بر دو قسم است۔ قسم اول حروفی کے فعل مضارع را به نصب کنند و اون چہار است: ان، چون اريد ان تقوما، و ان بفعل به معنی مصدر باشد یعنی اريد قیامک، و بدین سبب او را مصدریہ گویند۔ فرماتے ہیں دوسری جو ہماری فاصلہ ہے ان حروف میں کہ جو عمل کرتے ہیں فعل مضارع میں، وہ ان بر دو قسمت، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول حروفی کے فعل مضارع را بنصب کنند، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ وہ اون چہار است، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ان ہے، پہلا اس کی چار قسمیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ پہلا حرف جو ہے وہ ان ہے، چون اريد ان تقوما، کہ جیسے اريد ان تقوما میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے ان تقوما، ان جو ہے وہ حرف ناصبہ ہے، نصب دینے والا ہے، اور تقوم جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اور اس نے کاما یقومو سے ہے، یہ تقومو، کاما یقومو اور تقومو مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو یعنی میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اس ان نے تقوما فعل مضارع کو نصب دی ہے۔ وہ ان بفعل بمعنی مصدر باشد، فرماتے ان اپنے فعل کے ساتھ، یعنی ان اور تقوما بمعنی مصدر باشد، یہ مصدر کے معنی میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے یعنی اریدو قیامک، یعنی اريد ان تقوما کا معنی اریدو قیامک آتا ہے، اور بدین سبب اورا مصدریہ گوین، اور اسی وجہ سے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ اب میں فقط اشارہ کروں گا کہ اريد ان تقوما یہ مصدر کی طرف جب جائے گا معنی مصدریہ اس میں ہوتا ہے، یعنی اريد قیامک کیسے ہوا، فقط اشارہ کروں گا، غور فرمائیں۔
فرماتے ہیں کہ جو بھی جس فعل پر بھی ان داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس فعل کا مصدر لے آئیں گے. جیسے کاما یقوم قیامن، اس کاما یقوم کا جو مصدر ہے وہ قیام ہے، جو ہم یہاں لے کر ہیں. مصدر لے آنے کے بعد جس صیغہ پر ان داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس صیغہ کی ضمیر جو ہے لے آئیں گے، ضمیر مجرور، کیونکہ مجرور لے آئیں گے اور وہ متصل ہوگی. تو وہ جب اس کو ہم لے آئیں گے تو اسی مصدر کو، اس فعل کے مصدر کو اسی ضمیر کی طرف ہم مضاف کر دیں گے. پھر میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی فعل ہے اس کا مصدر لے آئیں گے، پھر اس صیغہ میں جو ضمیر ہے اس کو لے آئیں گے اور اس مصدر کو اس ضمیر کی طرف مضاف کر دیں گے. یہ ہو جائے گا ہمارا تبدیل بے مصدر، یعنی فعل مصدر میں تبدیل ہو گیا. جیسے اب دیکھیں ان تقوما میں ان داخل ہوا ہے تقوما پر، اور تقوما جو ہے فعل مضارع ہے، مخاطب واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا پہلے مصدر لے آئیں گے، وہ مصدر کیا ہے؟ قیام ہے. قیام لینے آنے کے بعد پھر جو ہے اس قیام کو، کیونکہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، پھر اس قیام مصدر کو ہم مضاف کر دیں گے اس مخاطب کی ضمیر کی طرح. مخاطب کی ضمیر جو آتی ہے وہ کا ہے، ٹھیک ہے، کا ضمیر ہے. پھر ہم اس کو مضاف کر دیں گے، یعنی اریدو قیام کا، یعنی ان اور فعل سمیت جو ہے یہ مصدر میں تبدیل ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں. دوسرا جو حرف ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے وہ ہے لن. چون لن یخرجا زیدن، ولن برائے تاکید نفیس. فرماتے ہیں کہ لن جیسے مثال ہے، لن یخرجا زیدن، زید جو ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ خارج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ولن برائے تاکید نفی است، اور لن جو ہے وہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی ایک ہوتے عام نفی، ٹھیک ہے، مثلا ما یخرج زیدن، زید نہیں نکلے گا، یہ عام نفی ہے. لیکن جب ہم لن کے ساتھ نفی کریں گے لن یخرج زیدن، کہ حتماً زید نہیں نکلے گا، یعنی اس کے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ تاکید ہے اس کے اوپر. سوم تیسرا جو ہے حرف جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے وہ کئ ہے. جیسے اسلم تو کئ ادخل الجنتا، میں اسلام لایا، میں مسلمان ہوا تاکہ میں داخل ہوں جنت میں، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جوں، اس لیے میں اسلام لے آیا. اب یہ جو ہے اسلم تو کئ ادخلا، یہ کئ جو ہے یہ جو ہے اپنا ادخلا کو نصب دے رہا ہے، اور ادخلا جو ہے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور الجنت جو ہے یہ ادخلا کا مفعول ہے. چوتھا حرف جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے وہ اذن ہے. جیسے اذن اکرمو کا در جواب کسی کے گوید انا اتی کا غدن، ٹھیک ہے. چوتھا حرف اذن ہے. جیسے اذن اکرمو کا کہ میں آپ کی عزت کروں گا، اس وقت میں آپ کی عزت کروں گا. یہ در جواب کسی کے گوید، یہ اس کے جواب میں کہ جو یہ کہے کہ انا آتی کا، یعنی وہ شخص جو یہ آپ کو کہے کہ میں انا آتی کا غدن، میں آپ کے پاس کل آؤں گا. کوئی شخص بھی اگر یہ کہے کہ میں آپ کے پاس کل آؤں گا تو آپ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذن اکرمو کا، تو اس وقت میں آپ کی عزت کروں گا، کیونکہ اذن وقت پر دلالت کرتا ہے، زمانے پر، ٹھیک ہے. اب اذن جو ہے آیا ہے، اس نے فعل مضارع کو نصب دی ہے، بلکہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اذن اکرما کا. اذن اکرما کا ہماری کتاب میں جو اعراب ہے میرے پاس یا چاپ کی یہ غلطی ہے، اذن اکرما کا ہے، یعنی فعل مضارع کو اذن نصب دے رہا ہے. آگے فرماتے ہیں یہ وہ حروف تھے جو فعل مضارع کو نصب. آگے فرماتے ہیں وَبِدَانْ عَنْ بَعْدَ شش حروف مقدر باشد.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان جو ہے 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے، وہ فعل مضارع را بے نصب کنند، اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے ان۔ اب جن کے بعد حروف کے بعد ان مقدر ہوگا، اس کے بعد فعل مضارع کو کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ جیسے مثال ہے کہ مررت حتی ادخل البلد، پہلا کیا ہے؟ حتی ہے، حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جیسے مررت حتی ادخل البلد، کہ میں چلا یہاں تک کہ میں جو ہے وہ داخل ہو گیا شہر میں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو ہے حتی کے بعد ان مقدر ہے، جو ادخلا فعل متکلم کا صیغہ ہے، بلد اس کا مفعول ہے، اس کو کیا دے رہا ہے؟ اس کو نصب دے رہا ہے۔ اور لام جہد، جہد کے بعد لام جہد کے بعد جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ان کیا ہے؟ مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً ان کو کیا دے؟ عذاب دے۔ ٹھیک ہے، لیعذبہم یہ لام جہد ہے، اس کے بعد جو ہے اس نے فعل مضارع کو کیا دی ہے؟ اس نے نصب دی ہے۔ وہ تیسرا وہ بے معنی الا ان یا الا ان، ٹھیک ہے، الا ان یا الا ان، وہ بے معنی الا ان یعنی اس کا معنی کریں گے یہاں تک کے، اور الا ان کہیں گے مگر یہ کہ۔ ٹھیک ہے، آگے مثال ہے جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُؤْتِيَنِي حَقِّي، میں آپ کو لازم کروں گا، آپ کو یہاں تک لے آؤں گا، او تُؤْتِيَنِي حَقِّي، یہ کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ ٹھیک ہے، الزمنہ کا ہم معنی یہ کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہاں تک کہ آپ مجھے اپنا حق دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے معنی کیا ہے الا ان کا، او کا معنی کیا کیا ہم نے؟ الا ان، یعنی میں آپ کو لازم قرار دوں گا، ایسا سلوک کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے اپنا حق دے دے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کا ہم معنی کریں الا ان تک، الا ان تک، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا لا الزمنہ او تؤتینی حقی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں آپ کو لازم قرار دوں گا یا یہاں تک میں آپ کے ساتھ سلوک کروں گا مگر یہ کہ تو مجھے حق نہ دے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تو مجھے حق نہ دے، یعنی اس طرح ایسا سلوک کرنا جس کی وجہ سے انسان نفرت میں آ جاتا ہے تو وہ حق میں جو ہے غصب کرتا ہے اور نہیں دیتا۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ یہ او جو ہم نے او جو کہا ہے کہ بے معنی الا ان یا الا ان کے معنی میں آتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان پوشیدہ ہے، تو یعنی یا کو فعل مضارع کو اس ان نے جو پوشیدہ ہے او کے بعد اس نے کیا دیا ہے؟ اس نے نصب دیا ہے۔ وہ صرف کے بعد جو ہے ان کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے۔ وہ صرف کیا ہے؟ میں ایک اشارہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حرف عطف ہوتا ہے، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ جو حرف معطوف پر آتا ہے وہی حرف جو آتا ہے معطوف علیہ پر۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جاء زید و عمر آیا ہے، یا نفی کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ما جاء زید ولا عمر، کہ میرے پاس زید بھی نہیں آیا اور عمر بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے پر جو ہم نفی کرنا چاہتے ہیں عمر کو، تو اس پر بھی ہم حرف نفی لے آئیں گے، یہ اس کا واو کا خاصہ ہے۔ لیکن وہ صرف اسے کہتے ہیں کہ جو پہلی نفی ہے اس پر تو لام آئے گا، ما آئے گا، حرف نفی کوئی بھی ہو آئے گا، لیکن جو معطوف ہے، معطوف یعنی وہ کے بعد والا جو کلمہ ہے اس پر جو ہے وہ لام نہیں یا نفی نہیں آئے گی، یہ اس لیے اسے صرف کہتے ہیں کہ اصل یہ اس کا مطلب ہے اس سے کیا کر رہا ہے؟ صرف کر رہا ہے، یعنی تبدیل ہو رہا ہے کسی اور مطلب کی طرف۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ لا یجیء زید و
یجیء امرن، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرے پاس جو ہے زید نہیں آیا لیکن امر آیا، اسے کہتے ہیں وعئ صرف، حالانکہ اس کے اوپر بھی لام آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم کہتے کہ میرے پاس جو ہے اپنا زید بھی نہیں آیا اور امر بھی نہیں آیا، نہ، بلکہ دوسرے پر لائے نہیں آئے گی، نفی نہیں آئے گی، بلکہ ہم یہ کہیں گے زید آیا میرے پاس، امر نہیں آیا۔ انہوں نے جو حاشیہ میں ایک مثال دی ہے میں اس کو پڑھوں گا اور اس کا معنی کروں گا، آپ اگر آپ کے پاس ہے تو دیکھیں، اگر نہیں ہے تو آپ یہ جو میں نے مثال دی ہے پہلے اس پر اکتفا کریں یا اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے لا تنہا عن خلق و تعطیہ مثلا، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نہیں نہ کرو خلق بد سے، یعنی جس کا انسان کا خلق بد ہے، کردار اخلاق جو ہے تھوڑا سا اچھا نہیں ہے، تو تم اس کو نہیں نہ کرو۔ کیوں نہیں نہ کرو؟ بتاتیا مثلہ، کیونکہ تم خود اس کی مثل ہو، ٹھیک ہے، تاتیا مثلہ کہ تم اس کی مثل ہو۔ اب اس کے اوپر لا نہیں نفی جو ہے وہ نہیں آیا، یعنی تم نہیں نہ کرو، تم بھی اسی کی مثل ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر لا نہیں آتا، نفی آتا تو اس کا معنی، یا نہیں آتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ تم نہیں نہ کرو خلق بد سے، تم اس طرح نہیں ہو، نہیں، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ شعر کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ تم اسے نہیں نہ کرو خلق بد سے، تو تم جو ہے اسی کی طرح ہو۔ اس کی انہوں نے محل شاہد میں آیت لے کر آئے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم جو ہے دوسروں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور در حالانکہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اگر تم بھی اسی کی طرح ہو تو یا تم حکم نیکی کا نہ کرو، تم بھی کیا انہی کی طرح، لہذا یہ کام نہ کرو۔ یہ بھی اسی مثال کا محل شاہد ہے۔ اب یہ سمجھ آ گیا کہ یہ وعئ صرف ہے، اگر آگے بھی کہیں آپ ذکر کریں تو آپ کو یا پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ لام کہ جو ہے یہ اس کے بعد بھی ان کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، اور اسے کیا ہے؟ فعل مضارع کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ وفا کے دار شش جواب شش چیز میں آید، اور یہ فا کہ جو 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کیا ہوتا ہے؟ است مقدر ہوتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں کہ جس کے مقابلے میں جو ہے فا جو ہے جواب میں آتا ہے، ان کے بعد بھی یہ ان کیا ہوگا؟ مقدر کو۔ پہلے کیا ہے؟ امر ہے، دوسری نہیں ہے، تیسری نفی ہے، چوتھی استفہام ہے، تمنی ہے اور عرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کے جواب میں جو ہے فا آتی ہے، اور ان کے جواب میں بھی جب فا آئے تو اس جواب کے بعد جب فا آئے گی تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا، اور وہ ان جو ہے فعل مضارع کو کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ یہ وَأَمْثَلَتُهَا مشہورہ، اور جو اس کی مثلیں جو اور مثالیں مشہور کہ جہاں جہاں ان آتا ہے اور ان کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، تو وہاں بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ یہ ہماری فاصلہ جو ہے وہ تمام ہوئی۔ دوسری جو فاصلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حروف، پہلی جو ہماری فاصلہ تھی وہ اس میں تھی کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ابھی جو فاصلہ ہے وہ اس میں ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں، وہ شروع کر رہے ہیں۔ فاصل حروفی کے فعل مضارع بجازم کنند و اون 5 است، فرماتے ہیں کہ فعل مضارع کو جو حروف جازم دیتے ہیں وہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر اور لہ نہیں اور ان شرطیہ، یہ 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں۔ اب ایک ایک کی مثال۔ وَإِن شرطیہ، چون لم ینصر ولما ینصر ولینصر ولا تنصر وَإِن تنصر انصر، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے کہ لم ینصر، ابھی لم ینصر اس نے مدد نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لم کا خاص ہے کہ فعل مضارع میں سے ماضی میں تبدیل کرتے ہیں۔ لما ینصر، اب تک اس نے مدد نہیں کی، بعد میں ممکن ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ ولینصر،
حتماً وہ شخص مدد کرے، ولا تنصر اور تو جو ہے مدد نہ کر، وَإِن تنصر انصر اگر تو مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا۔ اب تمام یہ جو حروف ہیں انہوں نے اپنے بعد والے فعل مضارع کو انہوں نے کیا جزم دیا، لم ینصر جزم ہے، لما ینصر ولینصر یہ بھی جزم ہے، لام امر ہے، اور ولا تنصر نہیں ہے، وَإِن شرطی ہے، تنصر انصر، تنصر کو اس نے جزم دیا ہے ان نے، اور انصر اس کا جواب ہے، دو فعلوں پر جب داخل ہوتا ہے۔ بیدان کے ان در دو جملے رود، فرماتے ہیں کہ جان تو کہ ان جو ہے وہ دو جملوں پر کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ ان شرطیہ جو ہے ان میں سے وہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب اگر تو مارے گا میں بھی ماروں گا، جملے اول را شرط گوین اور جملے یہ دوم را جزا، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، کیونکہ پہلے جملے میں شرط رکھی گئی ہے اگر تو مارے گا، جزا کا معنی بھی اس کے بدلے میں جو تو مارے گا میں بھی ماروں گا۔ وَإِن برائے مستقبل است، ان جو ہے مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی آنے والے زمانے کے لیے آتا ہے، یعنی اسی معنی میں فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے۔ اگرچہ در ماضی رود، اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو تو بھی اسے فعل مضارع کے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ان ضربت ضربتو اگر تو مارے گا میں بھی ماروں گا، زمانہ مستقبل میں، حالانکہ یہ فعل ماضی ہے لیکن اس کا معنی ہم مستقبل زمانہ میں کر رہے ہیں۔ وَإِن جا جازم تقدیری بود، زیرا کے ماضی معرب نیست، فرماتے ہیں کہ یہاں جب ان فعل ماضی پر داخل ہوا ہے تو اس نے ظاہراً تو جزم نہیں دی، ان ضربتا ضربتو وہی ویسے ہی رہا ہے، ضربتا بھی ضربتو بھی دونوں فعل، تو فرماتے ہیں کہ ان کی جو جزم ہے وہ تقدیری ہے، مقدر ہے، محلن ہے، محلن کیونکہ یہاں ضربتا ضربتو دونوں کیا ہے، مجزوم ہے، تقدیری بھی کہتے ہیں اور محلن بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ زیرا کہ ماضی معرب نیست، کیونکہ فعل ماضی جو ہے معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے، اور مبنی اپنی ایک حالت پر باقی رہتا ہے۔ وہ بیدان چون جزائے شرط جملے اسمیہ باشم، جان تو کہ جیسے جزائے شرط جملہ شرط کی جو جزا ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یا امر فعل امر بھی ہو سکتی ہے جزا، یا نہیں بھی ہو سکتی ہے، یا دعا بھی ہو سکتی ہے جزا۔ فا در جازا اوردن لازم بود، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو جزا ان چیزوں میں آئے گی، یا جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہیں ہو یا دعا ہو، تو ان میں فا کا لے آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو جزا آئے گی ان چیزوں میں تو فا کیا ہے، جزا پر داخل ہوگی۔ اب ان کی مثالیں دے رہے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ چنانکہ گوئی، جیسا کہ آپ کہیں ان تاتنی فانتا مکرم، اگر تو میرے پاس آئے گا فانتا مکرم تو تو عزت کیا جائے گا، یعنی میں آپ کی عزت کروں گا۔ اب ان تاتنی جملہ شرطیہ ہے، اگر تو میرے پاس آئے گا، فانتا مکرم جو ہے یہ جملہ جزا ہے، تو یہ جو جملہ ہے فانتا مکرم یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ فانتا جو ہے یہ مبتدا ہے اور مکرم اس کی خبر ہے، فا یہاں جو ہے جزا پر یہاں آیا ہے۔ وَإِن رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ، اور اگر تو زید کو دیکھے تو تو اس کی عزت کر۔ ان رأیت زیدن، ان حروف شرط ہے، رأیت فعل فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول ہے، فا جو ہے ہم نے کہا کہ جواب میں آئے گی، اور اکرم ہو جو مثال ہے یہ امر کی مثال ہے، یعنی فعل شرطیہ کے بعد جو جزا آتی ہے، جملہ جزائیہ آتا ہے، اس پر فا جو ہے داخل ہوگی، وہ دوسرا جو ہے وہ فعل امر ہے، یہاں فا آئی ہے کہ اگر تو زید کو دیکھے تم اس کی عزت کرو۔ وَإِنْ أَتَاكَ أَمْرٌ فَلَا تُهِنْهُ، اور اس کے بعد جو ہے نہیں کی مثال کہ اگر آئے آپ کے پاس امر،
امر اگر آپ کے پاس آئے فلا توہن ہو تو تم اس کی کیا ہے توہین نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے فلا توہن ہو یہ جزائے جملہ ان عطا کا امر شرط کا، تو یہاں جو ہے فا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نہیں کی مثال ہوگی۔ وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، اور اگر تو میری عزت کرے گا فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، تو اللہ جو ہے آپ کو کیا دے گا، جزائے خیر دے گا۔ اب فَإِنْ أَكْرَمْتَنِي یہ جملہ جو ہے شرطیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اکرمتانی، اکرمتا فعل فاعل، یا جو ہے یہاں مفعولی ضمیر ہے، اور فجزاک اللہ خیرہ یہ جملہ جزائیہ ہے، اور اس پر جو ہے فا آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جزائیہ سے مراد یعنی وہی دعا ہے، یعنی اگر تو میری عزت کرے گا تو آپ کو اللہ تعالی جزائے خیر دے، یہ جو ہے دعا یا کیا ہے جملہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔